اگلے 12 گھنٹے کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ سیلاب اور بارش سے ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا کو شدید خطرہ۔ ہیڈ تریمو سے آنے والے دریائے چناب کے ریلے سے ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ بندوں پر شدید دباؤ۔ ڈی جی پی ڈی اے میں عرفان کاٹھیا نے خبردار کر دیا، کہا بند توڑنے کے فیصلے تکنیکی بنیادوں پر کیے گئے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد میں تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ 2 سے 3 روز تک وقفے سے بارشیں جاری رہیں گی۔ سیلاب سے پنجاب کے 26 اضلاع کے 4000 سے زائد دیہات متاثر، 61 اموات ہوئیں۔ کمشنر ملتان ڈویژن نے کہا شیرشاہ بند توڑنے کا فیصلہ تکنیکی کمیٹی نے کرنا ہے۔ رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی کہتے ہیں شیرشاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا، شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا چناب کے سیلاب میں گھر گئی۔ فلڈ ایمرجنسی نافذ، پاک فوج کی مدد سے شہریوں کا انخلاء جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے قریبی بند میں شگاف ڈال دیا گیا۔ متعدد دیہات زیر آب، موزور سیلاب سے شاہ رسول اور بیٹ واہی بند بھی ٹوٹ گئے۔ ملتان شہر کے قریب اکبر فلڈ بند کے ساتھ پانی کی سطح بلند۔ شیر شاہ ٹول پلازہ والی سڑک پر پانی آ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انخلاء آپریشن کی ورچوئل نگرانی۔ جلال پور پیروالا کی بستی بھنگر میں پھنسے 60 لوگ ریسکیو کے منتظر۔ مظفر گڑھ کے علاقے عصمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب۔ جھنگ، 18 ہزاریوں اور شور کوٹ میں بھی سیلابی صورتحال برقرار۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ رحیم یار خان میں لیاقت پور کے علاقے میں بند ٹوٹ گیا، 16 سے زائد دیہات زیر آب۔ 2000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ علی پور میں پاک فوج نے 5000 سے زائد افراد، 3000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا، چند گھنٹوں میں پاکستان میں داخل ہوگا۔ ہیڈ گنا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار، پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ حویلی لکھا میں 50 دیہات دریا بڈ، ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب، سینکڑوں مکانات ملیا میٹ۔ قصور میں تباہی پھیلانے والا ریلا آگے بڑھنے لگا۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر 1,50,000 کیوسک کا ریلا، دریائی بیلٹ سے لوگوں کی نقل مکانی۔ بہاولپور میں سیلابی پانی ناردرن بائی پاس کے قریب بستیوں میں داخل۔ سنو نیوز کی خبر پر ایکشن۔ احمد پور شرکیہ کی بستی خیرپور ڈاہا میں پھنسے 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی، ہیڈ سدھنائی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ متاثرہ علاقوں میں دوسرا سیلابی ریلا داخل ہونے لگا۔ تاندلیا والا میں طوفانی بگولے کی زد میں آ کر متعدد مکانات تباہ، مویشی ہلاک ہو گئے۔ نہیں، ابھی تک کوئی امداد نہیں ملی، ابھی کیمپ وغیرہ بھی ہمیں نہیں ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کیمپ وغیرہ بھی دیجیے۔ ہمارے بچے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کھلے آسمان تلے، اوپر سے بارش ہے، نیچے پانی ہے، ہم کہاں جائیں؟ جی رابطہ ہو رہا ہے لیکن وہ بہت ہی پریشان ہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں ان کے پاس جا رہا۔ 4 دنوں کے فون کر کے نا وہ ہمیں پریشان کر رکھا ہے، بھئی ہم ڈوب رہے ہیں، ہمیں کوئی آ نہیں رہا بچانے۔ سیلاب نے بسے بسائے گھروں دے اجاڑ دیے، مکین حسرت و یاس کی تصویر بن گئے۔ کسی کو پیاروں کے کھونے کا غم تو کوئی اپنے گھر کی بربادی پر نوحہ کنا۔ زندگی بھر کی جمع پونجی، بچیوں کے جہیز، فصلیں، حویلیاں، گھر، جانور تک منہ زور پانی ساتھ بہا کر لے گیا۔ پنڈی بھٹیا میں سیلاب زدگان کے کیمپ میں زہریلی چیز کاٹنے سے 9 سالہ بچی دم توڑ گئی۔ غم زدہ ورثا کا کیمپ میں طبی سہولتیں نہ ہونے کا شکوہ۔ لاہور، ننکانہ صاحب، حافظ آباد، کمالیا، جھنگ، احمد پور شرکیہ سمیت دیگر شہروں میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ حکومت سے سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کی اپیل۔ سیلاب کے ساتھ بارش بھی شہریوں کا امتحان لینے لگی۔ مانسون بارشوں کا 10واں اسپیل جاری۔ لاہور، فیصل آباد، گجرات، ننکانہ صاحب، حافظ آباد میں طوفانی بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ سڑکوں، گلی محلوں میں کئی فٹ پانی۔ فیصل آباد میں 320 ملی میٹر بارش نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ سیلاب برد ہونے والے لاہور کے علاقے فرخ آباد میں موسلادھار بارش۔ گجرات میں بارش کے بعد معمولات زندگی پھر معطل۔ پاک فوج کی زیر نگرانی نکاسی آب کا کام جاری۔ سیلاب زدہ مظفر گڑھ، احمد پور شرکیہ، میلسی میں طوفانی بارش سے گلی محلے تالاب بن گئے، بجلی بند۔ گجرانوالہ میں بارش کے باعث خستہ حال سروس اسٹیشن کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق۔ لاہور نشتر کالونی میں فیکٹری کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ 10واں مانسون اسپیل 10 ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔
कराची समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में मुसलसल बारिश से जल थल एक, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं समुद्र में पानी की सतह बुलंद है, पानी नहर ख़याम में जा रहा है, तेज बारिश हुई तो मसाइल खड़े हो सकते हैं। नालों की तसल्ली बख्श सफाई की है। अवाम से कयासराइयों से गुरेज की अपील। सक्खर में बारिश से हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तंगबानी के करीब बारिश के दौरान दीवार गिरने से 6 साला बच्चा जाँ बहक। भटशा और दादू में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। टंडू मोहम्मद खान में तूफानी बारिश। आज तमाम तालीमी इदारे बंद। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल, कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, 4,01,626 क्यूसिक का रेला। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,40,766 क्यूसिक तक पहुंच गया। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी की आमद 2,36,116 क्यूसिक रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हैं। 1,34,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 3,80,000 मवेशियों को भी शिफ्ट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की नकल मकानी और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। दरियाई बेल्ट से मुतासरीन के इनखला की हिदायत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 अहम मुआहदे। पहले मरहले में अमेरिकी कंपनियां $500 मिलियन की सरमायाकारी करेंगी। USSM पाकिस्तान में पॉलीमेटैलिक रिफाइनरी कायम करेगा। NLC पाकिस्तान और मोटेंगल ग्रुप के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। शराकत दारी से पायदार तरक्की, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। अमेरिका के आला सतह वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। एलामी के मुताबिक वफ्द की पाकिस्तान में तांबे, सोने समेत मादनी ज़खायर में सरमायाकारी में दिलचस्पी। वफ्द में मुतहदा स्टेटस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटेंगल के नुमाइंदे शामिल थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वजीराबाद और नारोवाल में सैलाब इलाकों का दौरा। कहते हैं पंजाब के 4,500 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके, लाखों अफराद और अराज़ी मुतासिर हुई। मुतासरा इलाकों में बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के दौरान पंजाब की आवाम ने भरपूर साथ दिया। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी यकजहती की जरूरत है। अब दीगर सूबों और आवाम को पंजाब की मदद की तरफ आना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन से बाइकॉट हमारा असूली फैसला है। हमारे अरकान की कौमी असम्बली से नाअहली गैर कानूनी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी वसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल माल्की की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक हवाले किए। मरीम नवाज का सऊदी फरमा रवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम के दिल आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत से भरे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा बांग्लादेश के साथ ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन, फ्लड मैनेजमेंट और ज़रई पायदारी में शराकत दारी का खैर मकदम करेंगे। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम की भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को बुलंदियों के नए उफ़क़ तक ले जाने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किए।
جاری اعلامیے کے مطابق کورٹ فیسوں میں اضافے سے متعلق ترامیم کا نفاذ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رولز کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لے کر منظوری فل کورٹ دے گی۔ اجلاس میں طے پایا کہ رولز فل کورٹ کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ جہاں ضروری ہوگا رولز میں ترمیم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے خط لکھ کر بتایا، کہا چیف جسٹس کی بنائی کمیٹی نے سرکولیشن سے رولز کی منظوری لی۔ سرکولیشن روزمرہ کے عمومی معاملات کی حد تک ایک سہولت ہوتی ہے۔ رولز 9 اگست کو پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکے، اس موقع پر فل کورٹ بلانا پزلنگ ہے۔ علیمہ خان سے سوال پوچھنے پر اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد سے 2 صحافی زخمی ہو گئے۔ تلخ کلامی سے شروع ہونے والی بات دھکم پیل اور ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹاک سے پہلے مشتعل پی ٹی آئی کارکنوں نے صحافیوں پر حملہ کیا، دھکے دیے، جس سے ان کے کپڑے پھٹ گئے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کی تشدد کے خلاف صحافیوں کا علیمہ خان کو میڈیا ٹاک سے بائیکاٹ، صحافیوں کا پی ٹی آئی قیادت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔